अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बिल आखिर तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान ने भारतीय लड़ाके तैयारे मार गिराए हैं। अलबत्ता इस जवाब को ये तमाम तर भारतीय आपने देखा है कि जब नंबर उनसे पूछा जाता है तो शर्मा से जाते हैं और हमेशा ये कहते हैं कि किसी और सवाल की तरफ वो ले जाते हैं। और यही हुआ कि इन्होंने भी ये कहा कि नंबर मैटर नहीं करता, वो क्या तकनीकी प्रॉब्लम्स थी वो मैटर करता है। बहरहाल पाकिस्तान ने जो सच बोला इस भारत और पाकिस्तान के तनाज़े में वो दुनिया के सामने है, लेकिन भारत की जानिब से चाहे कितने भी डेलीगेशंस बना लिए जाएं, जो टीमें तश्कील दी गई हैं और जो जाकर दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में जाकर भारत के झूठे बयानिए को सच साबित करने की कोशिश कर रही हैं, वो ज़रा मुश्किल नज़र आता है। आज आपको इल्म है, पहले भी आपको पता था कि एक हमने सिफारती कमेटी तश्कील दी गई है आला सतह की, जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। उन्हीं के मेंबर खुर्रम दस्तगीर साहब भी हैं। आज ये जो पूरा एक डेलीगेशन है ये रवाना हो रहा है और ये दुनिया में जाकर पाकिस्तान के झूठे, जो भारत का जो झूठा बयानिया है उसकी नफ़ी भी करेगा और जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसे और पेश करेगा। पाकिस्तान को सिफारतकारी के लेवल पर कई जगह पर बड़ी जिसे कहते हैं कामयाबी हुई है और आप देख रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो हमसायों के साथ हो, ईरान हो, चाइना के साथ तो अच्छे ताल्लुकात हैं ही, लेकिन अफ़गानिस्तान के साथ भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट्स की तरफ भी हमारा जो अब मामलात हैं, जैसे कि डिप्लोमेट्स कहते हैं कि और बेहतर की तरफ जा रहे हैं और अच्छी खबरें आने को हैं। लेकिन ऐसे में जो सबसे ज़्यादा मसला है वो भारतीय स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का है, जो बलूचिस्तान में हो रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। इन फोकस हैं साबिक वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर मेंबर भी हैं और मेंबर सिफारती कमेटी जो कि आज रात जा भी रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस खुर्रम दस्तगीर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्योंकि आज रात आपकी रवानगी भी है, दुनिया में जाकर के सबसे अहम मसला जो बलूचिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी करवा रहा है भारत, इसके लिए हमने क्या तैयारी की है और क्या ये हमारा फोकस है? जी, हमारा फोकस अगर एक जुमला हो तो दुनिया को ये समझाना है और कायल करना है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार और गासिब और जंगी जनून में मुब्तला रियासत बन चुकी है। और उसमें जो गासिब और गैर जिम्मेदारी है, उसमें आइटम 1 ही बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में जो वो प्रॉक्सी टेररिज्म करें, यानी दूसरी तंजीमों को फाइनेंस करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। हमने जाफर एक्सप्रेस भी देखा, उसके बाद खुजदार का एक बड़ा हौलनाक सानिया जो छोटी स्कूल की बच्चियों पर हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में भी इसी तरह मौलाना हामिदुल हक की रहलत हुई, उनको शहीद किया गया। बन्नू में एक बड़ा भयानक वाकया हुआ। तो ज़्यादा वाकयात हो रहे हैं और उसकी जो एविडेंस है, जो कुछ हमारे पास ऑडियो एविडेंस है कि किस तरह हिंदुस्तानी एजेंट्स ने इनको फाइनेंस किया, कुछ जो है वो फोरेंसिक एविडेंस है। साथ ही जो है हमारे पास जो खुद हिंदुस्तानी वजीर का एक बयान मौजूद है कि वो पाकिस्तान में किराए के कत्ल करवा रहे हैं, यानी असैसिनेशन कैंपेन जो है उन्होंने जारी रखी हुई है। तो लिहाजा ये तो आइटम 1 है कि हिंदुस्तान का जो एजेंडा है, तो हमारा समझाना ये मकसूद है कि टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान है। टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान एक मुस्तकिल जंग लड़ रहा है और हिंदुस्तान जो इस दफा बिल्कुल नाकाम हुआ है पहलगाम वाकये को किसी भी तरह पाकिस्तान से जोड़ने में, उसकी ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी है कि वो अपने इलाके में होने वाली दहशतगर्दी का जो गुस्सा है वो पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फेंक कर ले रहा है। ये तो गैर जिम्मेदारी की आखिरी हद है। सही कि आपको मालूम है कि दोनों जो हैं वो जौहरी ताकतें हैं और इसी गैर जिम्मेदार का लफ्ज अगर मैं जारी रख सकूं कि उन्होंने जिस तरह 10 मई को पाकिस्तान के ऊपर जो है अपने क्रूज मिसाइल्स लॉन्च किए जो न्यूक्लियर केपेबल हैं, राइट, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन हिंदुस्तान की जो गैर, यानी मैं ये कहूंगा पागलपन की हद तक गैर जिम्मेदारी जो है, जंगी जनून में जो मुब्तला है, वो दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। दूसरा बिलाशुबा जो इंडस वाटर ट्रीटी में उन्होंने पाकिस्तान का पानी गसब करने की जो धमकियां दे रहे हैं, राइट, एक तो गैर जिम्मेदार हो गए वो इस बात पे कि उन्होंने एक ट्रीटी जो है जो 65 साल से मौजूद थी उसको तोड़ा है, लेकिन एक पूरी तहजीब है दरियाए सिंध
بالکل। تو اس میں رہنے والے 24 کروڑ پاکستانیوں کا جو پانی روکنا ہے، یہ بھی ایک غصب ہے اور یہ ایک ماحولیاتی جرم ہے، ایک انوائرمنٹل کرائم ہے جو جس کی وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ سر صرف دھمکی یہ کہاں دے باتیں رہے ہیں؟ آپ نے ہم دیکھا ماشاءاللہ کہ گزشتہ روز بھی یہ خبر آئی، آج بھی آئی، کہ جو چناب میں پانی آنا تھا بھارت کی جانب سے، کل اس میں کس حد تک کمی تھی اور آج کس حد تک کمی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں جس حد تک بھارت کر سکتا ہے وہ آبی جاریت کر رہا ہے۔ جی ان کے پاس چونکہ ابھی پانی روکنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، وہ ذرا سا بھی زیادہ پانی روکیں گے تو آپ کے ناظرین کو میں یاد کیا 2014 میں پورا سری نگر ڈوب گیا تھا درائے چناب کی وجہ سے، جیلب کی وجہ سے، تو لہٰذا وہاں بھی ان کے پاس صلاحیت موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دنیا کو سمجھانا ہے کہ اگر آج یہ پانی کا معاملہ حل نہ کیا گیا تو 5 سے 6 سال بعد جب ہندوستان یہ صلاحیت حاصل کر لے گا تب تو جنگ یقینی ہے۔ اور یہ جو جنگ ہے جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ممالک کے درمیان ہے، یہ جنگ پوری دنیا کے لیے تباہی لے کر آئے گی، تو لہٰذا اس کا آج سد باب کرنا ضروری ہے اور ہندوستان کے اوپر یہ دباؤ ڈالنا مقصد ہے کہ وہ انڈس بارڈرز ٹریٹی میں بھی واپس آئے اور پاکستان کے ساتھ پائیدار امن کے لیے مذاکرات کرے، جس کا ایک بڑا اہم حصہ کشمیر ہو۔ تو یہ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب کہ دیکھیں جو آپ نے کہا نا مذاکرات کرے، یہ جنگ بندی کے وقت کہا بھی گیا تھا اور امریکہ کی جانب سے جو ایکس پلیٹ فارم پہ سیکریٹری مارکو روبیو نے کہا تھا کہ ایک نیوٹرل وینیو کے اوپر، براڈر سیٹ آف ایشوز کے اوپر دونوں ممالک بات کریں گے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تک ہونے میں کوئی مطلب جو کچھ بھی حائل ہے، پاکستان تو کہتا ہے کہ بالکل کیجئے، بھارت اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتا اور وہ پش نظر نہیں آ رہی امریکہ کی جانب سے۔ am I right in that؟ جی اور اسی پش کو ظاہر کروانا بھی ہمارا ایک ایجنڈا ہے جب ہم اگلے ہفتے بھی واشنگٹن میں ہوں گے، کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، کہا بھی صدر ٹرمپ نے خود کہا کہ جی کھانے کی میز پہ اکٹھا کریں گے، نیوٹرل وینیو پہ کریں گے۔ مقصد یہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان جو ہیں وہ نیبر ہونے کے ناطے ایک پائیدار امن حاصل کریں، جس میں ایک دوسرے کی جو ہماری قوموں میں بہت غربت ہے اس کو حل کرنے کے لیے کوئی سوچ بچار کریں، تجارت پر بات کریں۔ لیکن اگر ہندوستان جو ہے وہ اپنے غاصب اور غیر ذمہ دار موڈ میں ہی رہے گا اور پانی، جس طرح نریندر مودی نے کہہ بھی دیا کہ جی روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے ہی، تو اگر وہ پوری قوم کو اس طرح دھمکیاں دیں گے، اس سے جو ہے پائیدار امن نہیں آئے گا۔ امریکہ کا اس میں ایک واضح انٹرسٹ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہندوستان چین کے مقابلے میں کھڑا ہو، عسکری طور پر بھی، سفارتی طور پر بھی۔ لیکن ایک ہندوستان جو مستقل پاکستان پر ہی فوکسڈ ہے اور پاکستان کو ہی دھمکیاں دے رہا ہے، وہ چین کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہے اور نہ ہوگا۔ لیکن امریکہ بھی تو اب دیکھے گا نا خرم دستگیر صاحب، امریکہ بھی تو اب دیکھے گا کہ جس کو کھڑا کیا جا رہا تھا وہ تو ہمارے ہی سامنے ڈھیر ہو گئے۔ جی ایبسلیوٹلی، تو یہ بات ان کو اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ اگر انہوں نے پاکستان کا معاملہ حل نہیں کیا تو جو امریکی اسٹریٹجسٹ کی سوچ ہے کہ جی، اور یہ سوچ جو ہے 25 سال پرانی ہو گئی ہے اور وہ غلط ثابت ہوئی ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح چین کے مقابلے میں عسکری طور پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہندوستان نے واضح کر دیا ہے کہ اس کے اندر وہ نہ ہی وسعت سوچ ہے، نہ ہی وہ ہمت ہے کہ وہ چین کے سامنے کھڑا ہو۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، اور یہ آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو فرسٹریشن ہے امریکہ میں، ہندوستان کی جو ہیزیٹیشن ہے اور جھجک ہے چین کے سامنے کھڑا ہونے کی، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اس دفعہ ان کو وہ سپورٹ حاصل نہیں ہوئی جو ماضی میں حاصل ہوتی۔ خرم صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے کہا اور اب جو کچھ خطے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے تعلقات افغانستان سے بھی بہتر کی طرف جا رہے ہیں، جو گزشتہ روز اناؤنسمنٹ بھی ہوئی، جو پروموشن ہوئی ہے چارج ڈی افیئرز کی، ایٹ دا سیم ٹائم ایرانین کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں ہیں ان سے روابط اچھے ہو رہے ہیں، چائنا سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، سی پیک ہے۔ سو یہ آپ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اب خارجہ پالیسی ہے یا پاکستان کا جو جھکاؤ ہے وہ زیادہ خطے کے اپنے ان ہمسایوں کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کر سینٹرل ایشین اسٹیٹس کی طرف زیادہ ہوگا، گیٹنگ آلسو رشیا آن بورڈ rather than now relying on the US؟ ہندوستان نے ایک بہت بڑی اس کے پاس موقع تھا جو ضائع کر دیا۔ اس نے اپنی رعونت سے اپنے تمام جو ہمسائے ہیں ان کو ناراض کر دیا۔ بنگلہ دیش کے اندر تو باقاعدہ ہندوستان مخالف ایک آتش فشاں پھٹا پچھلے سال اگست میں،
لیکن اس کے علاوہ بھی سری لنکا سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، نیپال سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، پاکستان سے تو ہے ہی. تو جو اصل میں جس طرف اب یہ خطہ جا رہا ہے، آپ نے جو کہ افغانستان کا ذکر کیا کہ آہستہ آہستہ چین اس خطے کا بڑا بھائی بنے گا. اور افغانستان میں یہ پہلی دفعہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام سپورٹ جو ہندوستان آفر کرتا تھا، چین اس کو آفر کر رہا ہے کہ بھی آپ وہاں سے ہٹے پیچھے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات درست کریں. اور اسی طرح ایران بھی یہ دیکھ رہا ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس بھی دیکھ رہی ہیں، نیپال کے ساتھ بھی چین کا بارڈر لگتا ہے، چین کے سری لنکا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. تو لہذا ہندوستان نے اپنی رونت سے، اپنی تعصب سے، اپنی جو جنگی جنون ہے اس کی وجہ سے ایک سپیس کھول دیا ہے چائنا کے لیے اس خطے میں. اسی لیے جو ہے کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ یہ اب جو جنوبی ایشیا ہے وہ صرف پاکستان ہندوستان نہیں ہے. It has become a three-body problem. There is a third body called China جو موجود ہے وہاں اپنی جگہ پہ، اور وہ آہستہ آہستہ اس سب چیزوں کو انفلوئنس کرے گا اپنے معاشی وزن کی وجہ سے، اپنے سفارتی وزن کی وجہ سے، اور جو اصل حقیقت ہے اپنی تصویراتی سوچ کی وجہ سے. اوکے خرم صاحب، آپ ظاہر ہے کہ دنیا کے فرنٹ پر تو آپ جا رہے ہیں، پاکستان کو ریپرزینٹ کریں گے، اس کے موقف کو ریپرزینٹ کریں گے. سر، جو گھر کے اندر ہو رہا ہے اس کو بھی درست کر لیتے ہیں. جو قومی یکجہتی کی بات ہوئی اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا، حکومت کے لیے نہیں کہا، بٹ حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے تحفظات کو دور کرے. کجا وہاں تو لگتا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے خلاف ریفرنس تک بھیج دی ہے. تو یہ معاملات یہاں پہ تو بڑے گڑبڑ چلیں گے پھر. یہ گڑبڑ یہ ہے کہ مذاکرات کی میز سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی، ہم نہیں گئے. ہم آج بھی وہاں بیٹھے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی مثبت ایجنڈا ہے آگے لے کر جانے کا، اس پر ہم بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ بھی اس پر دوبارہ سوچیں کہ کیا ایجیٹیشن اور سڑکوں پر آگ لگانے کی دھمکی کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا ہے. مثلا یہ آپ نے کوٹ بھی کیا آغاز میں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. یہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کے پاس ایک راستہ ہے، ایک وہ صوبہ جہاں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، وہاں کے رہنے والوں کی خدمت کریں، ان کے لیے تعلیم، امن، صحت، انفراسٹرکچر، دہشت گردی سے لڑائی، اس کا انتظام کریں. اپنی پوری جو ملک میں ان کے ساتھی پھیلے ہوئے ہیں ان سے آ کر کہیں کہ وہ آ کر خیبر پختونخوا کے اسکولوں میں والنٹیئر کریں، اور خود جیل میں بیٹھے رہیں، ان کی جماعت کے لوگ جیل میں بیٹھے رہیں، 2 سال ہو جائیں، ان کے کیسز نہ لگیں، ان کی سنوائی نہ ہو، ضمانتیں نہ ہو. جی جیل کا واقعہ تو عدالتوں سے جڑا ہوا ہے، اور اگر یہ ایک آنے والے مہینوں میں اس پر بات ہوتی ہے کہ اگر یہ پرامن احتجاج کی طرف آتے ہیں اور یہ جو دھمکیاں ہر وقت دیتے ہیں کہ ہم نے بندوقوں کا تیل صاف کر دیا ہے اور ہم آ رہے ہیں، اگر اس سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آتا ہے کہ مثبت باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو پھر حکومت کے پاس جو آپشن ہے وہ یہی ہے کہ جو آئی تھنک بڑا کلیئر، اور میں بھی اس کو ایڈوکیٹ کرتا رہتا ہوں کہ جن تحریک انصاف کے جو کارکن حراست میں ان کے اوپر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہیں یا کم ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، چاہے وہ لیڈران ہیں چاہے وہ کارکنان ہیں، اور جن پر ہیں ان کو فوری طور پر سزا دی جائے تاکہ قوم آگے بڑھے. جو عدالت کے اندر معاملات ہیں ان کو اب جو ہے وہ ڈسپوز آف ہونا چاہیے. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ لنگر آن ہو رہے ہیں یہ معاملات؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ جن پر جو اس کے منصوبہ ساز تھے اور کارساز تھے ان کو اب تک سزا مل جانی چاہیے. اب 2 سال سے زائد ہو گیا، اور جو لوگ اگر اس میں شامل نہیں تھے ان کو فوری طور پر رہا کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جلاؤ گھراؤ اور جس قسم کی ان کے بیانیے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر حکومت یہ کرے گی، تو کیا عدالتوں کے اوپر حکومت کہے گی کہ بھئی اب آپ چھوڑ دیں ان کو؟ کیا ہوگا مطلب؟ جی نہیں، دیکھیے حکومت کے پاس کم از کم عدالت کے اندر جہاں کیسز فائل ہوئے ہیں، ایک خاص منطقی معیار کے ذریعے جن کے اوپر کم اگر ایویڈنس ہے اس پر ضرور کوئی بات عدالت سے استدعا کی جا سکتی ہے کہ بھئی اب وقت ہو گیا. اور اگر 2 سال انہوں نے جن کی مثلا ایسے جرائم ہیں جن کی سزائی 2 سال یا اس سے کم ہے اور انہوں نے اب 2 سال بھگت لیے ہیں، تو ان کو ڈسپوز آف کیا جانا چاہیے. لیکن معاملات ہٹ کر
ایک اپوزیشن جماعت ہے, آپ لوگ بھی رہ چکے ہیں, آپ لوگوں نے بھی جیلیں کاٹی ہیں, سب کچھ ہوا ہے, یہ ذرا معاملات کو زیادہ طول پکڑ گئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں جمہوریت کے لیے, I'm not talking about you, People's Party or anything, I'm talking about democracy in general in Pakistan, یہ کیا اچھا پرنٹ چھوڑیں گے, فٹ پرنٹ, اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو؟ جی, میری نظر میں تو جمہوریت صرف اپوزیشن جماعت کا کانڈکٹ نہیں ہے. جمہوریت میں اور بھی بہت ساری جو ہماری آئینی حقوق ہیں اس پر حکومت اگر فوکس کرنا شروع کرے اور ان کے جو پاکستانیوں کے آئینی حقوق ہیں ان پر جو ہے عمل درآمد کی کوشش کرے, جہاں محسوس ہوا ہے کہ حقوق کے اوپر جو ہے وہ در اندازی ہوئی ہے اس پر کم کرے. یہ بات اتنی بلوچستان میں ویلڈ ہے جس طرح باقی ملک میں. اس پر جو ہے وہ جمہوریت صرف اپوزیشن کا نام نہیں ہے, جمہوریت تو پاکستان کے آئین پر عمل درآمد ہے, اور اس پر جو بہتری ہے وہ پاکستان کا جو دنیا میں ساکھ, جمہوری ساکھ ہے, اس کو بلند کرے گی. صرف اپوزیشن کے اوپر آئی تھنک جو فوکس ہے وہ ویسے تو سیاسی طور پر مسالے دار ہے, لیکن وہ پوری جمہوریت وہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, آل دا بیسٹ. لوگ سب جا رہے ہیں اور پاکستان کے موقف کو پیش کریں گے, کیونکہ وہاں پر یہ کہا جا رہا تھا, بڑا کمپیریزن تھا بھارت اور پاکستان کی ڈیلیگیشنز کے حوالے سے کہ ہمارے پاس یہ ہیں, آپ کے پاس کیا ہیں. بٹ دیکھنا ہے, دنیا ویسے ہی مان رہی ہے کہ پاکستان نے کس طرح سے, جیسے خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ ریسٹرین سے کام لیا, ورنہ یہ واقعی کچھ بھی ہو سکتا تھا, بیکاز دونوں جو ممالک ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ ہے. لیٹس سی واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ, اور کس طرح سے ہمارے جو ڈیلیگیشن جا رہا ہے وہ پش کر سکے گا. ایک تو بھارت کو روک سکے گا, دنیا کو باور کرا سکے گا کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی بھارت کرا رہا ہے یہ اب اور نہیں چلے گی, اور دوسری جانب سنتاس معاہدے کو جو ابینس میں ڈالا گیا ہے اس کی بحالی. لیٹس ٹیک اے بریک اوور ہیئر, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے, ذکر ہوا ہے بلوچستان کا, تو بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں گزشتہ روز جو دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ہوا اور آج جو بیٹھک ہو رہی ہے اس سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. ویلکم بیک. گزشتہ روز بلوچستان کے ضلع سوراب میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا, جس میں سرکاری اور نجی املاک کو آگ لگائی گئی اور اس کے علاوہ اسسٹنٹ کمشنر کو شہید کیا گیا, اور جو وہاں کا ماحول تھا جس کی خبریں بھی کل سے اب تک آ رہی ہیں, اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ آج بڑی اہم بیٹھک ہوئی ہے کوئٹہ میں, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, کابینہ کے اہم ممبران, اور بتایا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے شرکت کی. یہ ایک بڑا اہم جرگہ جس میں عمائدین سے نہ صرف ان کو اعتماد میں لینا اس پوری دہشت گردی کے حوالے سے, فتنہ الخوارج کے حوالے سے, بلکہ ان کے بھی سجیشنز لینا تاکہ ایک بہتر حکمت عملی ترتیب دی جا سکے, یا جو آلریڈی حکمت عملی ہے اس کو اور مزید بہتر کیا جا سکے. انہی امور پر بات کرنے کے لیے ان فوکس ہے ثناء اللہ بنوچ صاحب, BNP مینگل سے سینئر رہنما ہیں اور سینئر سیاستدان. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ثناء اللہ صاحب, میرا خیال ہے آپ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ایک تو ہے کہ جس پہ ہمیشہ کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جی فیڈرل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک اپنی پالیسی لے کر چلتی ہے, لیکن یہاں پر جو لوگ میٹر کرتے ہیں اور خصوصاً ایک جرگہ ہولڈ کرنا, عمائدین کو اعتماد میں لینا, ان کی سننا, تاکہ اس مینس سے جو کہ بلوچستان میں اس وقت جاری ہے اور بڑی شدت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کیا جا سکے. تھینک یو مجادیہ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات چیت کا عمل کسی بھی سطح پر, کسی بھی فورم پر ہونا چاہیے, اور اس طرح کے فورمز میں بلوچستان کے معاملات ڈسکس ہوں. لیکن میں خود بلوچستان کے حوالے سے مجھے اس بات کا علم نہیں کہ کہیں پہ یہ یقیناً سننے میں آیا ہے کہ ایک دربار یا ایک اس طرح کی میٹنگ کوئی ہو رہی ہے جس میں کچھ عمائدین کو بلایا گیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ عمائدین کا نہیں ہے, بلوچستان کا مسئلہ بلوچستان کے عوام کا ہے, اور بلوچستان کے جو کچھ سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں جو اس کے اہم اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ہے. اور اگر کوئی بلوچستان کے معاملے کو جو بہت ہی کمپلیکس گنجلک ہوتا جا رہا ہے گزرتے وقت کے ساتھ حل کرنا ہے, تو ان کو براہ راست بلوچستان کے عوام کے ساتھ بات کرنی ہوگی جو اس وقت سڑکوں پہ ہیں. آج بھی تربت کے قریب خواتین نے میرے خیال میں دھرنے دیے ہیں, سڑکیں گوادر کی تربت کی بند ہیں. جس طرح کے حالات بلوچستان میں مختلف ہو رہے ہیں, کیونکہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میرے سامنے یہ کتاب پڑھی ہے خان افقلات کی, جو احمد یار خان صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا 1950
2007 में उनको सिकंदर मिर्जा साहब ने इसी तरह कहा कि आप कबायली अमायदीन के साथ आए, बलूचिस्तान के मसाइल सुनना चाहते हैं और बलूचिस्तान के मसाइल का हल करेंगे। जब उन्होंने कबायली अमायदीन के साथ उनके साथ मुलाकात की तो उन्होंने उनको ऑफर किया कि आप जाएं, बाहर की दुनिया से कोई एक दो अच्छे वकला को जो है, जो आईनी और कानूनी मामलात पे अबूर रखते हैं, उनको इंगेज करें और ले आए, उनसे उसने कुछ सिफारिशात ले आए, हम बलूचिस्तान के मसले को उन्हीं बुनियादों पर हल करेंगे। लेकिन जब वो गए, मेरे ख्याल में 2-3 महीने के बाद वापस आए, वापस पहुंचते ही उनको गिरफ्तार किया गया, मासूम बच्चों के साथ उनके जेल में डाल दिया गया और 1958 का मार्शल लॉ जो है वो बलूचिस्तान को बहाना कर लगाया गया। फिर मेरे ख्याल में अगर आप मुख्तलिफ तारीखी किताबें मेरे पास पढ़ी हैं, बलूचिस्तान में इस तरह के दरबारी मजलिसें जो है जिसको हम कहते हैं, ये तकरीबन सैकड़ों की तादाद में हुई हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में देखें एक तनाज़ा है, अगर आप किसी तनाज़े को हल करना चाहते हैं उससे कुछ मुसल्लमा उसूल हैं, इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं। 3A का जो फार्मूला है जिसमें एक्नॉलेज करना, एक्ट करना, अपॉलॉजी करना और फिर उसके अंदर काफी तवील से जो हैं शिकें आ जाती हैं जिनमें आप ये तस्लीम करें कि एक तनाज़ा बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है और इस तनाज़े के मुख्तलिफ जो है स्टेक होल्डर्स हैं, उनका मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है वो आप भी सुनना होगा, उनकी शिकायतों को समझना होगा, तारीखी ज़्यादतियों को और एतमाद के फुकदान के हवाले से ये तस्लीम करना होगा कि बलूचिस्तान में तारीखी ज़्यादतियां हुई हैं और एतमाद का फुकदान है। उसके बाद आप अपोलोजाइज करते हैं, उसके बाद एक्ट करते हैं, अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म डेवलप करते हैं, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर ये इंक्लूसिवनेस की अप्रोच अपनाते हैं। ये बड़े पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, ये दरबारी मजलिसों से, इस तरह की मीटिंगों से नहीं हो सकती। जब डेमोक्रेसी अगर आलूदा, या हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इस वक्त जो मिलावट ज़दा अगर जमहूरियत मुल्क में ना हो, अगर इंतखाबात साफ और शफाफ होते, हमारी असम्बलियाँ खुद जरगे का काम करती, लोग अपने जो नुमाइंदे भेजते, वो नुमाइंदे उनके एहसासात और जज्बात की यहाँ तर्जमानी कर रहे होते और उन एहसासात और जज्बात की बुनियाद पर पॉलिसियाँ बनती जो पाकिस्तान के ओवरऑल फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन में, लीगल इंस्टीट्यूशंस में, जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें इनकॉर्पोरेट हो जाती, जम हो जाती और बलूचिस्तान में छोटे छोटे मसले सर नहीं उठाते। अभी भी जो अप्रोच है ये कॉलोनियल है, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये जदीद सियासी उसूलों के जो है बिल्कुल बरखिलाफ है। आप अगर जदीद सियासी उसूलों के तहत बलूचिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं, मसला हल हो सकता है। आप अपने हाथ में जो थोड़ा है उसको एक साइड पे रख दें, बलूचिस्तान के हर मसले को कील समझना छोड़ दें। मैं आपको बलूचिस्तान के मसले का हल बताऊंगा, मेरी वो माएं, बहनें, बेटियां जिनको उर्दू नहीं आती है वो अपने जुबान में आके अपनी तकलीफें और मुश्किलें आपके सामने बयान करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये जब तनाज़ा है इसके अंदर नुक्ता कतई कलामी के लिए मैं माफी चाहूंगी। बलूचिस्तान के मसाइल आपने कहा गुंजलक हैं और लेकिन हल तलब हैं कि जिसमें सबकी सुननी होगी, ओनरशिप देनी होगी, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, ये आप कहते आए हैं। लेकिन एज वी स्पीक आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है। जितने भी फॉर्मर डिप्लोमैट्स हैं, जितनी भी रिसर्च होती है, थिंक टैंक्स हैं जो बिल्कुल इधर नजर रखते हैं, उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा जो अस्करी महाज के ऊपर उनको हजीमत उठानी पड़ी है, वो जरूर कोवर्ट ऑपरेशंस करेंगे बलूचिस्तान में, जो उन्होंने किए और कर रहे हैं। तो देखिए, जो इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट इशू है उसको डील करने के लिए आप नहीं समझते कि सबने मिलकर साथ देना होगा? इस वक्त गाली देने से, खिलाफ बात करने से मसले का हल नहीं निकलेगा। बिकॉज ये क्या है कि बच्चों को आप मार रहे हैं, ये क्या है कि आप ट्रेनों को अगवा करते हैं, ये क्या है कि आप सरकारी और प्रॉपर्टी इमलाक को, असिस्टेंट कमिश्नर को निशाना बनाते हैं। दिस इज नथिंग बट टेररिज्म। मैं इसकी 100% आपकी बात पे यकीन रखता हूं। जो कुछ है, मैं और आप इस वक्त इसका पॉलिटिकल इशू डिबेट कर रहे हैं, इसके सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे देयर आर काउंटलेस हमारे पास नुकात हैं और हम ये कहते हैं कि जब हमारी रियासत और बलूचिस्तान के दरमियान एतमाद का फुकदान हुआ, मैं जब ये बात कर रहा हूँ इन तमाम पॉइंट्स में ये बातें आ जाती हैं। जब एतमाद का फुकदान पड़ता है, किसी घर में दरारें पड़ती हैं, तो फिर हमसाए आपके बदख्वाह से फवायद उठाते हैं। बट दिस हैज टू बी ट्रीटेड, done and talked in a very decent, political and polite manner. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बलूचिस्तान को एक नुक्ते नजर से ये देखें और 50 सालों में, 60 सालों में, 70 सालों में इसी एक नुक्ते को कि जी आपके बदख्वाह हमसाए जो हैं हमारे इधर के लोगों को बहका रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात सिर्फ इसी वजह से खराब है। ये एक नुक्ता है। जब दरारें पड़ी हैं, हवाएं चल रही हैं, आपके घर में चंगारी थी, आपने उसको बुझाया नहीं वक्त पर, वो आग में तब्दील हो गया। ये फैक्टर पे हम कई दफा बात कर चुके हैं, इस पे बोल भी चुके हैं। दैट इज देयर, बट उसको, उस आग को बुझाने के लिए आप भी उसको हवा ना देना। अगर हम बारहा ये कहते हैं कि अगर कोई इसमें हवा दे रहा है, उसको इसको बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहा है, आप मुझे बताएं पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस को पाकिस्तान ने एड्रेस किया है?
جو سیاسی خلا ہے بلوچستان کے اندر، جو معاشی معاشرتی تفاوت اور تفریق ہے، جو ڈیولپمنٹ ڈیفیسٹ ہے باقی صوبوں اور بلوچستان کے درمیان، اس کو کریٹیکلی انالائز کر کے ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کیا بلوچستان کے اندر حقیقی جمہوریت کو پنپنے دیا گیا ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر درباری سیاستدانوں کی بجائے بلوچستان کے عوام کی مرضی اور منشا کے مطابق بے شک تلخ اور تند جملے کہتے ہوں، ان کو آپ نے اداروں میں آنے کا موقع دیا ہے؟ ان کے لوگ، آپ اپنی مرضی کی اسمبلیاں بھی بنائیں، اپنی مرضی کے بیوروکریٹس بھی لائیں، اپنی مرضی کی پالیسیاں بھی بنائیں، اپنی مرضی کے ڈیولپمنٹ جو ایکسٹریکٹیو ڈیولپمنٹ اپروچ ہے آپ کا استحصالی، وہ بھی متعارف کریں، اور اس کے بعد بھی کہیں کہ جی میرے صوبے میں کوئی اور آ کے مداخلت کر رہا ہے، وہ آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے، آپ کی کم علمی کی وجہ سے، آپ کی سیاست میں جو ہے فہم و فراست کی۔ دو نقطے ہیں ثناء اللہ صاحب، دیکھیں حقیقی جمہوریت کا آپ ذکر کرتے ہیں، تمام سیاسی جماعتیں چاہے وہ بلوچستان میں ہوں یا بلوچستان کے علاوہ دیگر صوبوں کی ہوں، سب کہتے ہیں کہ حقیقی جمہوریت کا فقدان رہا ہے پاکستان میں، جیسی بھی ہے بس چل رہی ہے، اور اب جیسا بھی نظام ہے، پچھلا بھی ہو اس سے پچھلا بھی ہو، ہماری یہاں کی الگ ریالٹی ضرور ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، وہ سیاستدان جنہوں نے بلوچستان کی باغ دوڑ سنبھالی ہو، اور جس وقت وفاق اور اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی پالیسی ہو، اگر ان کو کوئی پوزیشن ملی تو انہوں نے لبیک کہا، جب وہ اس مکس میں نہیں تو وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ایسا لگا ثناء اللہ صاحب، I'm sorry to say. I disagree with you. اس ایک نقطے پہ میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں۔ بلوچستان کے ڈیسنٹ، بلوچستان کے مہذب، بلوچستان کی سیاست اور یہاں کے وطن اور یہاں کے لوگوں سے محبت والے لوگوں نے کبھی سر نہیں جھکایا ہے، انہوں نے کبھی بھی جو ہے غلط پالیسیوں کا ساتھ نہیں دیا ہے، انہوں نے کبھی حکومت بھی جوائن نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے حکومت میں بھی رہتے ہوئے انہی مطالبات کو، انہی فالٹ لائنز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ بلوچستان کا کمپیریزن دوسرے صوبوں کے ساتھ دیکھیں، ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی باقی صوبوں میں صورتحال ایسی نہیں ہے، بلوچستان کا ریلیشن شپ آپ کے ساتھ پولیٹیکل جو ڈیولپ ہوا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم، اتنے عرصے میں اس کو ایوولوشنری، اس کے ارتقائی عمل کو آپ نے خود روکا، آپ نے سیاسی جماعتوں کو پروان چڑھنے نہیں دیا، آپ نے بلوچستان کے اندر تعلیم کے فروغ کے لیے، صنعت کے فروغ کے لیے، توانائی کی فروغ کے لیے، تعلیم کی فروغ کے لیے، ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کے لیے شروع سے کوئی سنجیدہ پالیسیاں نہیں بنائی۔ یہ ساری کتابیں بری پڑی ہیں، خود ان کے اپنے لکھے ہوئے، ہمارے نہیں۔ آپ اسلام آباد میں جتنے بھی اگر ڈیسنٹلی کتابوں کے اندر جان کے دیکھیں، یو ول سی دا فالٹ لائنز۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ہماری میڈیا، ہماری انٹیلیجنس یا بارہا یہ فیڈ کرے کہ دوسرے صوبوں میں کچھ نہیں ہو رہا تو بلوچستان میں کیوں ہو رہا ہے، بلوچستان کی ریئلٹیز مختلف ہیں، یہاں کے سماجی ساخت مختلف ہے، یہاں کے معاشی آلات مختلف ہیں، یہاں پر جو پولیٹیکل کانشسنس اوور دی پیریڈ آف ٹائم 200 سال 300 سال میں رہی ہے وہ مختلف رہی ہے۔ بلوچوں کی نفسیات آپ کے ساتھ وفاق میں رہنے کے لیے جو ارینجمنٹس اور وعدے ہوئے تھے وہ مختلف ہیں۔ وی ہیو ٹو، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ 3A کے جو پالیسی ہے، ایکنالجمنٹ، اپالوجی اینڈ ایکٹ، اس میں یہ تمام چیزیں تفصیل سے بحث ہو سکتی ہیں، بات ہو سکتی ہیں۔ آج کا جو انہوں نے دربار منعقد کیا ہے، دیٹ از فائن، دیٹ از گڈ، وہاں پر بھی کچھ باتیں سنی جانی چاہیے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ بلوچستان پہ there should have been a debate, open debate، جس میں ایک ہفتہ 10 دن تمام لوگوں کے نقطۂ نظر کو سنیں۔ اور یہ جو آپ فالٹ لائنز کی بات کر رہے ہیں، آپ کے بدخواہ بہت ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، وہ کشمیر میں بھی جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ سندھ میں بھی مار رہے ہوں گے، وہ پنجاب میں بھی ہو جاتا ہے، بٹ یہ جو پولیٹیکل کانفلکٹ ہے، کرائسس ہے بلوچستان کا، اس کو اسی نقطۂ نظر سے سمجھ کے بہت سنجیدگی کے ساتھ میں نے اور آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ اگر میں اور آپ بھی کسی ایک جو ہے اس میں بہ جائیں کہ جی راہ میں، تو یہ خون خرابہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہمارے ہاں بلوچستان میں 20 سے 25 سال میں یہ کل جو نوجوان مرا ہے، میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، سوراب میں جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہے، سب آپ سے زیادہ مجھے اس پہ افسوس ہوا ہے۔ یہ سارے بچے ہمارے ہیں، اولاد ہے ہماری، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، ہمارے ہاں فاتح خوانیاں ہو رہی ہیں، اس وقت ماتم ہمارے گھروں میں بچا ہوا ہے۔ ثناء اللہ بلوچ صاحب، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک، ان فوکس ہیں BNP منگل سے ثناء اللہ بلوچ صاحب۔ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب کبھی بلوچستان کے مسائل کے بارے میں بات ہوتی ہے، سب کہتے ہیں کہ جو ناراض بلوچ ہیں، یا میں نے ہمیشہ سنا ہے حکومت، کوئی بھی وفاقی حکومت ہو، وہ یہ کہتی ہے آپ اپنے ہتھیار ڈال دیں، پہاڑوں سے اتر آئیں، پاکستان کے قومی دھارے میں آ جائیں تو آپ کے ساتھ پھر بات ہو سکتی ہے، بٹ اف یو کنٹینیو ڈوئنگ واٹ یو آر ڈوئنگ تو ظاہر ہے آپ سے بات نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہتی ہوں، وین وی ٹاک اباؤٹ BLA، اور دیکھیں ہمارے سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ BLA نے کیا کیا۔ BLA کی اپنی پریس ریلیزز دیکھ لیجئے جو پاکستان اور بھارت کے تنازع کے درمیان جو آئی،
उससे ज्यादा और कोई मतलब शहादत नहीं हो सकती कि वो चाहते क्या हैं. They are not with Pakistan. So I want We to. strongly, Nadia, I'm coming to that one. We are not spokesperson for them. No, that's They have fine. their I own- just need Listen, my one question to you. अच्छा, You and everyone else, जितने भी बलूचिस्तान में जी शऊर हैं, और माशाल्लाह आप तो बलूचिस्तान को जिस तरह से जानते हैं, उसकी मादनियात हो क्या कुछ नहीं आपको पता. आप समझते हैं BLA एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है and that's it. We can't speak with them. We need to deal with them. देखिए मैं तो यही बात आपसे कह रहा हूं कि वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉल्ट लाइंस. यहाँ पे माशी, माशरती, वो क्या कहते हैं कि इंतजामी, आईनी, कानूनी जो भी मसाइल हैं उनके ऊपर आप संजीदगी से उनको हल करने की कोशिश करें. जो आपसे बात करना नहीं चाहता उसके साथ आप लड़ रहे हैं. बलूचिस्तान में रियासत और ये जो गैर रियासती इदारे हैं एक दूसरे के खिलाफ सरापाए वो क्या कहते हैं महाज हैं. गुज़िश्ता 20 से 25 सालों से इसमें कोई कमी बेशी नहीं आई है. लेकिन हम ये समझ रहे हैं, देख रहे हैं, हम उसमें रुकावट भी नहीं बने हैं. ना हमने किसी का हाथ रोका है, ना हमारे बस में है इतना. ना मैं पहाड़ वालों को रोक सकता हूं, ना मैं सरकार को रोक सकता हूं. लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए मैं ये कहूं कि ये जो बाकी फॉल्ट लाइंस हैं, ये बाकी जो दरारें पड़ी हैं, रियासत के पास इतने वसाइल और इतनी कैपेसिटी होती है कि वो काफी मल्टी जो क्या कहते हैं कि इश्यूज पे जो है वो अपनी एक्टिविटीज कर सकता है. आप बाकी चीजों को तवज्जो आपने खत्म कर दी है. आप मुसलसल जो है ये जो क्यों हो रहा है, देखिए मेरी बात सुने. बलूचिस्तान के अंदर जो सिविलियन आपकी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल खत्म हो गई है. जो सिविलियन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीटली डिमिनिश हो गया है. वो सिर्फ टाइटल्स हैं कुछ लोगों के, वो जाके दफ्तरों में बैठते हैं. देयर वो क्या कहते हैं कि वो लेजिटिमेसी इज कंप्लीटली डिमिनिश्ड. आपकी जो पॉलिटिकल जो लेजिटिमेसी है या सियासी लेजिटिमेसी जो असेंबलियों की उसकी मोतबराना मेंबर्स की होती है वो बलूचिस्तान में खत्म हो गया है. इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर लोग जो हैं इन लोगों की रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते हैं कि दे कंसीडर कि ये बलूचिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं. वो जो एस्पेक्ट है आपका मिलिटेंसी के हवाले से, काउंटर टेररिज्म के हवाले से, वो तो आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं, जारी है. उसके कुछ नताइज आपको कुछ कर से शायद मिले भी होंगे, नहीं मिले होंगे. आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दैट वन. लेकिन अगर आप बलूचिस्तान का मुस्तकिल इस वफाक में हल चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी चीजें हरकतें भी करने की होंगे, एक्शंस करने होंगे जो सिर्फ जो है तकरीरों से, सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से, सिर्फ एक दूसरे को खुदा न खास्ता गाली गलौज से नहीं हो सकते हैं. रियासत स्टेट एज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके पास रिसोर्सेज इतने हैं कि वो इन गैप्स को फिल कर सकता है. और बलूचिस्तान के गैप्स इतने ज्यादा नहीं है. वी कैन आइडेंटिफाई देम, वी कैन टॉक अबाउट दैट. आप ग्रेजुअली बार बार ये कहा जाता है कि जो बंदूक नहीं रखते, हमसे बात नहीं करते, तो हम बात ही नहीं करते. आप बलूचिस्तान के मसाइल के साथ बात करें, आप बलूचिस्तान की जी गुर्बत से बात करें, आप बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के लिए जो मसाइल हैं उनसे बराह रास्त बात करें. आप बलूचिस्तान के अंदर इंसाफ की जो फरावनी के इदारे हैं, अदालतें हैं, उनको जो है आजाद करें, उनमें से खौफ, हिरास और को खत्म करें, दर इत्मीनान को बहाल करें. सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को because I have to close the segment. Sanawal साहब, I just want to know कि अख्तर मेंगल साहब के बड़े अच्छे रवाबित भी हैं नवाज शरीफ साहब से, इस पार्टी से. शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, क्या आप नहीं समझते क्योंकि आपको दर्द है बलूचिस्तान के तमाम मसाइल का, उन लोगों का, बिकॉज यू लिव देयर एंड यू अंडरस्टैंड, कि खुद जाकर बात कर लें शहबाज शरीफ साहब से कि देखें ये सब चीजें करने की जरूरत है, कर गुजरें. जब हम कोई 1.5-2 महीने से इस धरने पे बैठे हुए थे, आई विश कि ये शायद ये तकलीफ और फिक्र उनको भी होनी चाहिए थी कि अख्तर मेंगल साहब बीमारी की हालत में बैठे थे, वो इस दौरान में इंटरवेंशन करते. दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर देम कि वो बलूचिस्तान के अंदर इंटरवीन करते, आते. बलूचिस्तान के बहुत से मामलात पर एक सियासी बहस व मुबासे का आगाज हो सकता था. लेकिन आपको पता है डॉक्टर मालिक साहब गए, अपनी कैपेसिटी में गए, उनको भी जिस तरीके से उन्होंने मेरे ख्याल में मायूस करके भेजा, या फिर उनकी तरफ से बलूचिस्तान के हवाले से कोई आपने आज तक कोई संजीदा स्टेटमेंट नहीं देखा. दोस्तियां, सलाम दुआ हमारी सबके साथ हैं. लेकिन देखें जब बलूचिस्तान इस वक्त मुश्किल हालात में है, ये उनका काम है. आज बजाय ये कंटोनमेंट में होने की बजाय ये सरियाब में होता, ये जो जरगा है सुराब में होता, ये किसी बलूचिस्तान के जो भी इस कॉन्फ्लिक्ट में के मुतासरीन है उनके साथ होता. आप फॉर्म 47 के पहले ही सारे लोगों को जमा करके उनके सामने ही तकरीर करते हो, तो रोज आप करते रहते हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ है. तो जिस इस किस्म का डायलॉग चाहे शहबाज शरीफ करे, नवाज शरीफ करे या कोई और करे, जो पॉलिटिकल लोग हैं, तो दे हैव टू टॉक विद पॉलिटिकल पार्टीज. लेकिन मुझे ये लगता है कि इस्लामाबाद में इस वक्त उनके पास, पंजाब में भी इख्तियार है, इस्लामाबाद में भी इख्तियार है, तो वो मुक्तदरा को नाराज नहीं करना चाहते हैं. बलूचिस्तान इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट सब्जेक्ट. हम भी आपके टीवी में आते हुए पता नहीं कितने दफा सोचते हैं, पता नहीं आपको कैसे इजाजत मिल जाती है हमें बुलाने के लिए. तो दिस इज एन इशू कि बलूचिस्तान जो है
ہر جل جاتے ہیں بہت سے لوگوں کے بلوچستان کے معاملات میں میرے خیال میں مداخلت کرتے ہوئے یا اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. ٹائم ٹو ٹیک اے بریک. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو ایک یہ مسائل ہیں تو دوسری جانب اپوزیشن جماعت جو کہ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے اب وہ کہتی ہے کہ سڑکوں پر تو آنا ہی ہوگا کیونکہ اور کوئی راستہ بچا نہیں. میں بات کر رہی ہوں عمران خان اور تحریک انصاف کی رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ احتجاج کے علاوہ اب کوئی اور راستہ نہیں بچا. اسی پر بات کرتے ہیں. ان فوکس ہیں جنید اکبر خان صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی اور خیبر پختونخوا کے پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی. بے حد شکریہ فار جوائننگ اس. جنید اکبر خان صاحب یہ فیصلہ کیا لے لیا گیا ہے کہ اب اور کوئی چارہ نہیں بچا اور اب سڑکوں پر ہی آ کر احتجاج کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی. اصل میں جی اس سے پہلے میں نے چارے صوبوں کے صدور اور جس صاحبان کو گلگت بلتستان اور کشمیر کے صدور کو بھی ہم نے اکٹھے ایک میٹنگ کیا تھا جس میں ہم اور اس کے بعد پھر ہماری ریجن کے صدور اور جس صاحبان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ کنسنسس سے یہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں احتجاج میں جانا ہے اور احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہ جاتا. ہاں البتہ احتجاج کے طریقہ کار پہ اس کی ٹائمنگ پہ تھی کہ اس پہ ہم نے مزید بات کرنی ہے. تو باقی پارٹی میں تو یہی سب ایک ہی پیج پہ ہے. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان عدالتوں سے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کوئی ریلیف کی ہمیں نہ کوئی توقع ہے نہ امید ہم رکھے ہیں. اور جو جج تھوڑی ہمت دکھا کر آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے تو اس کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اس کو بینچ سے الگ کیا جاتا ہے. تو ابھی تو ہمیں کوئی امید عدالتوں سے رہنے کی, ہمارے پاس یہی آپشن تھا چونکہ اور یہ پہلے سے ہم نے فیصلہ کیا تھا لیکن چونکہ اب جنگ اب ہندوستان کے ساتھ جنگ چھڑی, ہم میں سسٹم چلانے والوں سے ہمارے گلے ہیں شکوے ہیں بلکہ ہمارے اس کے ساتھ بالکل ہم ناراض ہیں ریاست ان اداروں سے. لیکن ہم ملک کے ساتھ کڑے رہے. ہم نے اپنی جو احتجاج کی کال دی تھی اس کو پوسٹ پون کیا تھا. اب بھی آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مجھ پہ جتنا پریشر ہے آپ کو ہم گمان میں بھی نہیں ہے, اور مجھ پہ اپنے ورکر کا جو ہے بہت زیادہ پریشر ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جلد سے جلد کال دینی ہے. اور میں اگر ہچکچا رہا ہوں, میں ڈر رہا ہوں تو اس وجہ سے کیونکہ جو نفرت ورکر کے دلوں میں ریاستی اداروں سے اور یہ جو جنہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے آئین کے ساتھ جمہوریت کے ساتھ اس کا اگڑا جو اس کا حلیہ بگاڑ دیا, تو اس سے جو نفرت ہے یقین کرے میں ڈرتا ہوں کہ ایسا نو کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے, اس ملک پہ رحم کرے کہ ایسے نو کے حالات اس طرف نکل جائے جو کسی کے بس میں نہیں ہے. نہیں تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جنید اکبر صاحب کہ خدا نخواستہ کوئی انتشاری تحریک ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں نفرت ہے؟ بالکل جی, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ورکر اپنی کہنے بغیر کسی قیادت کے نکل آئیں تو یقیناً یہ بہت خطرناک ہوگی. تو ہمیں فیصلہ کرنا ہے, بہت جلدی فیصلہ کرنا ہے. آج بھی کی پی کی کئی ڈسٹرکٹوں میں لوگ نکل آئے ہیں اور ان کی یہ ہے کہ کیوں ریاست اور ریاستی اداروں سے ابھی ہمیں خیر کی کوئی امید نہیں ہے, نہ ان عدالتوں سے ہمیں, کیونکہ نہ ہمیں ریلیف ملتا ہے یہاں پر فیصلے. سب کو پتا ہے کہ کون کرواتا ہے, کس طرح کراتا ہے, اور ان لوگوں کی طاقت کے نشے میں جو پیرون بنے بیٹھے ہیں, اپنے آپ کو زمینی خدا بنا کر بیٹھے ہیں, تو ان لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ ہمارے اور عوام کے درمیان فاصلے کتنے بڑھ گئے. تو جس نشہ میں ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نشہ اس سے بہت. دیکھیں آج بیرسٹر علی ظفر کی بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ بس اب جلد وہ تحریک کی ڈیٹ کی آغاز کریں گے اور اس بار جو تحریک ہوگی وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے, اسی اسٹیبلشمنٹ سے جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گلے ہیں, ہماری ناراضگی ہے, ان سے بات کرنے کے لیے دروازے میرے کھلے ہیں, کیا وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں اب؟ ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا نا کہ کھلے میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, یعنی ان دروازوں کے ذریعے کوئی نہ آیا بات سننے. تو اب فائنل فیصلہ یہ کہ نہیں جی تحریک ہی کرنی ہے. ہم چھپائیں گے, یہ ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے کہ ادارے مضبوط ہو. تو ہمیں کوئی شرم نہیں اگر ان اداروں کو کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں, ان اداروں کو یہ سمجھائے کہ آپ کے ان رویوں کی وجہ سے آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں. یہ ہمارے اپنے
अपने मुल्क के इदारे ना महाराज से ना मुसाद से ना किसी और के साथ बैठना चाहते हैं, तो इसमें हमें कोई शर्म नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, जिस तरह हमारी सीटें हमसे छीनी जा रही, जिस तरह हमें सजाएं अदालतों से दिलवा रहे, जिस तरह हमारे वर्कर हमें जो सियासी स्पेस नहीं दे रहे, बावजूद उसके कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हमें लोगों ने हमसे निशान छीना गया, फिर भी लोगों ने हमें सपोर्ट दिया। इसके बावजूद वो रिजल्ट चेंज हो गए, यहाँ पर 18 सीटों वालों को वज़ीर आज़म बना दिया गया है, और अब भी मजीद हमसे इसी तरह के हथकंडों से हमसे सीटें छीन रहे। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रह जाता है जब अदालत हमें रिलीज नहीं देते, जब पॉलिटिकल स्पेस हमें नहीं मिलता? तो हमारे पास यही वाहिद रास्ता है जो एहतिजाज का है, और हमारे वर्कर का यही जो आप कर भी चुके हैं, पहले भी एहतिजाज हो चुके हैं कई बार, और इस दफा आप लोगों ने कोशिश भी की कि एक ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो बनाया जाए, लेकिन वो ना हो सका। क्या वजह आप समझते हैं जुनेद अकबर साहब? आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, बहुत अच्छी तरह उसके डायनामिक्स समझते हैं, और JUI भी वहीं की जमात है, क्यों वो राज़ी नहीं हुए आपके साथ चलने में, जबकि दोनों अतराफ से और खुसूसन उनकी साइड से आप लोगों के हवाले से एक अच्छी ही हम बयानात सुन रहे थे? नहीं, मैं आपको बता दूं कि हमारी बिल्कुल ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश उस टाइम भी थी, आज भी हमारी ख्वाहिश है कि हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को साथ लेके जाए। लेकिन हमारी ये जरूरत नहीं है कि हम उनके बगैर एहतिजाज नहीं कर सकते। स्ट्रेंथ हमारी है, वोट हमारा है, वर्कर हमारे है, सपोर्ट हमारी है। लेकिन हमारी ख्वाहिश थी जो पूरी नहीं हो सकी, जिसकी जो भी वजूहात हो सकते हैं। इससे पहले हमारी दरमियान जो तलखियाँ थी, जो दूरियाँ थी, शायद इसमें टाइम लगेगा, इतनी जल्दी हम इतनी करीब नहीं आ सकते कि हम इत्तेहाद में चले जाए। उसका अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है, हमारा अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है। जरूरी नहीं है कि वो जरूर हम कुछ चीजों में हम इत्तेफाक कर भी सकते, कुछ इत्तेफाक नहीं करेंगे, उनके हमसे गिले, हमारे उनसे गिले, तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन हमारा तो पहले दिन से हम जो ये कोशिश थी कि हम साथ लेके जाए। अगर कामयाब नहीं हुए तो हम इंशाअल्लाह ताला अकेले हम इस पोजीशन में है कि हम एहतिजाज कर सकते और कामयाब हो सकते। बिल्कुल हमसे पहले हमने एहतिजाज की, हमसे गलतियां हुई, खामियां हुई। इंशाअल्लाह ताला इस दफा हम यही प्लान करेंगे कि जो पहले माजी में जो एहतिजाज में हमसे कमी गलतियां हुई, इंशाअल्लाह उसको न दोहराए, और ऐसा एहतिजाज करे जिससे हम अपना मकसद हासिल कर सके। कुछ तजावीज हमारी मीटिंग में आई, ये थी कि पंजाब के जो दूर लोग, जो इस्लामाबाद से दूर है, वो लाहौर में अपना एहतिजाज करे। उसी दिन जब हम इस्लामाबाद की तरफ आए, कराची के लोग वहां पर एहतिजाज करे, क्वेटा के वो वहां पर करे। मुख्तलिफ शहरों में जो दूर के KP और पिंडी, इस्लामाबाद के अगर जरूरत पड़ी तो हम आएंगे। एक ऑप्शन ये भी है कि हम मारगला के पहाड़ों में एक टेंट सिटी बनाएंगे। फिर उसके बाद जैसी क़यादत फैसला करेगी, फिर इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी तैयारी पूरी है। तकरीबन मैं जब से सदर बना हूँ 24 डिस्ट्रिक्ट मैंने खुद विजिट किए, और लोगों की यही डिमांड थी कि आप कॉल कब देंगे, हम तैयार बैठे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो रियासत इदारे ये समझ रहे, जो हुकूमती वक्त ये समझ रही है कि PTI के वर्कर जो है वो डर गया है या दब गया है, वो नहीं होगा। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसकी गलतफहमी दूर। लेकिन जुनेद अकबर साहब, हुकूमत ये कहती है इनके पास तो लोग ही नहीं है। ये हमेशा इन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा से लोग लेकर आए हैं। लेकिन पंजाब में एक तो जो तंजीमी मामलात हैं, जो इख्तलाफात हैं, वो सब भी आपके सामने हैं कि उस सब से कितना नुकसान पार्टी को पहुंचता है। पंजाब में उस तरह के लोग बाहर नहीं निकलते। कराची में भी आप समझते हैं कि उस तरह से लोग निकले हैं। ये तो आप लोगों की अपनी पार्टी की सोल सर्चिंग होगी टू अंडरस्टैंड कि अब कितने लोग आपका साथ देने के लिए सड़क पर तैयार हैं। नहीं, मैं एक तो ये मैं आपको ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल मैं कभी नहीं कहूंगा कि PTI में ग्रुप ही नहीं है, PTI में इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन आपको बताऊं, PTI में एक इमरान खान है और दूसरा उसका वोटर है। दरमियान में जुनेद अकबर XYZ की कोई हैसियत अहमियत नहीं है। तो जो इमरान खान कहेगा इंशाअल्लाह ताला वोटर सपोर्टर वही कहेगा, चाहे मेरी ख्वाहिश हो या नहीं हो। इसकी कोई बात नहीं है। कल आपने देखा कि पंजाब में किस तरह का एक बहुत बड़ा जलसा हुआ है। पंजाब में है जो जुल्म बर्बरियत पंजाब में है, इसमें माजी की जो पुरानी मार्शल लॉ है उसका वो लोग भूल गए।
جس طرح کی وہ کر رہے, جس طرح چار دیواری کی کر رہے, جس طرح FIR کاٹ رہے, جس طرح اس کی بزنس سے تباہ کر رہے, تو اس کی بھی مثال نہیں. اس کے باوجود لوگ جو ہے ڈٹے رہے, لوگ کڑے رہے, لوگ اس کے باوجود بھی نکلتے ہیں. اگر ہمارے پاس سپورٹ نہیں ہے, ہمارے پاس تو یہ ہمت کر کے ہمیں جلسے کرنے کی اجازت ہے, ہمیں ایکٹیویٹی کرنے کی ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے پاس کتنی پنجاب میں کتنی سپورٹ ہے, کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے. البتہ یہ بندی کی بس کی بات نہیں ہوتی کہ ریاست کی اتنی جبر برداشت کر. اس کے باوجود بھی مرد تو چھوڑے, ہماری خواتین کڑی رہی, جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں. پنجاب کی خواتین نے جو قربانیاں دی ہے, اس کے پاکستان کی تاریخ میں ایسی قربانیاں کسی نے نہیں دی. تو لوگ کڑے ہیں, لوگ برداشت کر رہے, لوگ جیل رہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو قیادت جو ہے اس ٹائم کڑے نہیں ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی سیاست ختم ہو جائے گی, اس کی جگہ کوئی اور آ جائیں گے. اور ہمارے پاس نہ قیادت کی کمی ہے, نہ ورکر کی کمی ہے, نہ کیا ہوگا. ہمارے پاس جو ڈٹ کے نہیں کھڑا ہوگا, جو خان کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, جو نہیں بھگتے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے لوگ جو اس کی جگہ لے لیں گے. بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب فار پارٹیسپیٹنگ آن دا شو. کہتے ہیں کہ جو اس وقت نہیں کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اور بھی قیادت موجود ہے کہ جو پارٹیسپیٹ کرے گی. یعنی ود ان تحریک انصاف یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تحریک تو اب ہوگی, احتجاج ہوگا, سڑکوں پر ہوگا, اور سب نے باہر بھی نکلنا ہوگا. تو یہ جتنی بھی خبریں آتی تھیں کمپرومائز کون ہے کون نہیں ہے, یہ ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہوگا. اگرچہ کوئی ایسی تاریخ کی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے جس میں یہ سڑک پر آ کر تحریک کا باقاعدہ طور پر احتجاج کا جو ہے وہ پلان کرتے ہیں, اور جس کے لیے بیرسٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب کی جانب سے یہ تاریخ دے دی جائے گی. دیٹس آل فار ٹوڈے. اجازت دیجیے کل تک کے لیے. اللہ حافظ.